إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم پر جو بے شمار احسانات فرمائے اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کی قسمت میں رمضان مبارک کا مہینہ کر دیا. یہ اس کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی برکات خیرات کو سمیٹ لیا، لیلۃ القدر کی خیر بلائی حاصل کر لی، اس نے ہر قسم کی خیر ہر قسم کی بلائی حاصل کر لی. اور جو بدبخت رمضان مبارک کی برکات خیرات سے محروم رہا، لیلۃ القدر کی خیر اور برکت سے محروم رہا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے تقاضے پورے کریں اور اس کے اندر جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو ادا کریں. سب سے پہلی بات تو روزہ ہے، اس پر بات ہوئی تھی پہلے خطبہ میں. پھر قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، اس کو پڑھنا سننا عمل کرنا. اس پر گزشتہ خطبہ میں بات ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، دعا والا، توبہ والا، استغفار والا، اللہ کے ساتھ ربط و تعلق والا. اس سلسلہ میں آج بات کرنی ہے. رمضان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ آئندہ خطبہ کو بات ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جب روزے کا ذکر کیا تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا. روزہ کا بیان جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے روک کے روزہ کے بیان کو درمیان میں دعا کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب آپ سے سوال کریں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں تو پس بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. جب وہ مجھے پکارے پس لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے.
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اللہ کو پکارو، اپنے پالنے والے کو پکارو، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے، آسی انکساری کے ساتھ، خفیہ خفیہ، ایستا ایستا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعا میں یا کسی اور معاملہ میں اعتداء کو، زیادتی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان، ان کی صفت اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور طمع رکھتے ہوئے بھی۔ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اس کے فضل و کرم کی امید ہے، لیکن اس کے عذاب اور اس کی پکڑ اور اس کی گرفت کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے درمیان، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور ڈر کے درمیان ہے۔ یہ امید رکھنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی اور ڈرنا اس کی گرفت سے، یہ دو پر ہے جن کے ساتھ ایک مومن موحد اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرتا ہے۔ امید بھی ضروری ہے اور ڈر بھی ضروری، نہ تو یہ ہو کہ امید کی امید ہی امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، عقیدے کا پتہ نہیں، سود کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، فحاشی اور یانی میں ہے، اور جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور دل میں حسد بغض کوڑ ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ غلط ماحول بنا رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی معصیت میں وہاں جو ہے وہ جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، لباس حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا اچھا نہیں لگتا، اللہ کے رسول کی شکل اچھی نہیں لگتی، کام کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں والا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات ہے، ذہن میں یہ بات شیطان نے دھوکہ ڈالا ہوا ہے کہ رب مہربان ہے اور محمد شفیع ہے اور بیڑے پار ہے۔ اور نہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، نیکی پر چلا، دین پر عمل کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کی، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں دعوت و تبلیغ والی، جہاد و قتال والی، ان کو ادا کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ رحم کریں گے، اللہ ان باتوں کو قبول کریں گے، باقی میری کچھ لغزشیں ہوں گی اللہ معاف فرمائیں گے۔ یہ امید کا دامن بھی ہو اور یہ امید کا پہلو جو ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ سے اتنی امید ہے، اس کے فضل و کرم کی اور اس کے رحم کی اتنی امید ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کر دے کہ میں نے سب لوگوں کو جہنم میں پھینکنا ہے، ایک آدمی کو میں نے جنت دینی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہوگا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے امید ہے ہو سکتا ہے وہ ایک میں، اور مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے اگر اللہ اعلان کر دے قیامت کے دن کہ ساری دنیا کو میں نے جنت دینی ہے، ایک آدمی کو میں نے جہنم میں پھینکنا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک آدمی میں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ سے ڈر بھی ہے۔ اللہ کے نبی جتنے اللہ نے بھیجے، رسول بھیجے، ان کو بھی دنیا کے اندر مسائل پیش ہوئے، مسائل درپیش ہوئے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جب ان سے غلطی ہو گئی، غلط فہمی کی وجہ سے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب دنیا میں بھیجا اور وہ روتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں معافی نہ دی اور رحم نہ کیا ہم تو تباہ ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال واز کیا، قوم نے نہیں سمجھایا، قوم نے دل کو دکھایا، بہت پریشان، قوم نے نہیں سمجھا اور دل دکھایا اور بہت پریشان کیا، تنگ آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا، اپنے مشکل کشا کو پکارا، اپنے مددگار کو پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اب تو حد ہو گئی ہے، ظالم میرے سامنے بیٹھ کر چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں کہ نوح تیری بات سننی تو دور کی بات ہے، ہم تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تیری شکل بھی نہیں ہم دیکھیں گے، اے اللہ میرے سامنے بیٹھ کر
کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، میری بات سننا گوارا نہیں کرتے یا اللہ۔ اور جو مرنے لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری آخری بات یہ کہ نوح کی بات نہ ماننا۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں اب مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کر۔ اللہ نے فریاد سنی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے پانی بھیجا ان ظالموں پر، طوفان آیا، آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی، تندور آگ سے پانی نکلا، جل تھل ہوا، سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی کے اندر محفوظ کر لیا اور ان کو بچایا۔ اللہ نے دعا سن لی اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، ظالموں نے ان کو آگ کے اندر پھینکا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ معاذ اللہ ان کو جلا دیں۔ جب ان کو پھینکا گیا انہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ کافی ہے، وہ اچھا کار ساز ہے، وہ مددگار ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ علاقہ مخالف ہے، برادری مخالف ہے، حکومت مخالف ہے، علاقہ مخالف ہے، آگ انسان کی دشمن ہے، پھینکنے والے پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ سے جو تعلق تھا، اللہ پر جو بھروسہ تھا، اللہ سے جو امید تھی، امام الموحدین نے وہ دامن نہ چھوڑا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ کافی ہے، اچھا کار ساز ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا، اس مشکل سے مجھے نکال سکتا ہے، ہر چیز تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، شہنشاہی اعلان آ گیا، آگ تیرے اندر جلانے کی طاقت جو ہے وہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہنا۔ اس دیکھتی ہوئی آگ کو، انگاروں اور شعلوں کو گلاب کے پھول بنا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے۔ سننے والا تو وہ، داتا تو وہ، عادت روا تو وہ، کرنی بھرنی والا تو وہ، ہر ایک کی آس پہنچانے والا تو وہ، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے والا وہ۔ جب ہر طرف سے مایوسیاں ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی ہے وہ حمایت میں نہیں ہوتا، مخالفتیں ہوتی ہیں، تو کون کام آتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، قرآن کہتا ہے جو مضطر ہو، جو پریشان حال ہو، جس کا کوئی نہ ہو، اس کا اللہ ہے۔ پکار کر تو دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر تو دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نجات دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھا اور پکارا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ بیت اللہ رشد و ہدایت کا مرکز، دین کا مرکز، وہ بنانے کا اعزاز بخشا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر میرا گھر تعمیر کریں، وہ گھر بنا رہے تھے، اللہ نے اعزاز دیا تھا، خیر اور رشد کا مرکز بن رہا تھا، ہدایت کا منبع بن رہا تھا، دین کا مرکز بن رہا تھا، اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ قبول فرما لیجئے ہم سے یہ ہماری خدمت، یہ ہماری محنت، یہ ہماری نوکری، یہ ہماری مزدوری، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا غلام بنا لے، اپنا مطیع بنا لے، اپنے اطاعت کرنے والا بنا لے۔ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، حج کے طریقے سکھا دے، مانگنے کے طریقے سکھا دے، جھکنے کے طریقے سکھا دے، اور عبادت کے طریقے سکھا دے۔ ہمارا تو ہی ہے، ہم نے آپ سے ہی مانگنا ہے اور آپ سے ہی اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میری ایک اور بھی درخواست ہے یا اللہ، بیت اللہ تو بن گیا، اس بیت اللہ کا آباد کرنے والا آخری پیغمبر بھی بھیج دے، وہ انہی میں سے ہو، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے ان کو، اور ان کو جو ہے وہ بیان کرے، تیرا پیغام سنائے۔ اس لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، فرعون دنیا میں سب سے بڑا سرکش، بڑے دبدبے والا، میخوں والا، اور بہت زیادہ لشکروں والا، اور بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا، آپ اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں۔
یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا غلام حاضر ہے، میری ایک درخواست دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا معاملہ آسان کر دے اور میری زبان جو ہے وہ فصیح بلیغ کر دے تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھے، میں غلام تیرا پیغام پہنچا دوں۔ اور جب وہاں سے نکلے مدین کی طرف گئے، جنگل بیابان میں تھے، بھوک لگی تھی تو بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ جو کچھ آپ نے نازل کیا میں اس کا محتاج ہوں، میں کسی سے نہیں مانگتا، میں کھانا بھی آپ سے مانگتا ہوں، میں پینا بھی آپ سے مانگتا ہوں، میں ٹھکانہ بھی آپ سے مانگتا ہوں، میں پردیسی موسیٰ، میں مسافر موسیٰ، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے ٹھکانہ بھی دے، مجھے کھانا بھی دے یا اللہ، میں تو تجھ سے مانگنے والا۔ اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول کی، سینہ کھول دیا، معاملہ آسان کر دیا۔ اسی فرعون کے آگے، اسی دبدبے والا، وزیروں مشیروں والا، گریلے دستے والا، اس کے اندر موسیٰ جم کے کھڑا ہوا اور اس کو للکارا اور اس کو اللہ کا پیغام دیا۔ وہ مبہوت ہوا اور وہ لاجواب ہوا، ادھر ادھر دیکھا اور اس کے حواری جو ہے بہت بڑے قریبی، کہے کہ وہ جو ہے اس کا قریبی، وہ بھی ایمان لایا، اس کی بیوی بھی لائی، اور جن کو مقابلے کے لیے لایا وہ بھی سارے مسلمانوں کے موسیٰ کے ساتھ بن گئے۔ اللہ نے دعا قبول، اور وہ جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے، میں مسافر پردیسی ہوں، نہ منزل کا پتہ ہے، اللہ نے وہ جگہ بھی دے دی۔ ایک آدمی اللہ کا بندہ جس کی بچیاں تھیں ان کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو، وہاں اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا، رشتہ بھی ہو گیا، بیوی بھی دے دی، کھانا پینا بھی دے دیا۔ زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس کمرے کے اندر بے موسم کے پھل پڑے ہیں، جب دیکھا اور پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے، موسم تو ان کا نہیں ہے، کہا من عند اللہ، میرے اللہ نے یہ پھل دیے ہیں، اللہ موسموں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، جو چاہے جب چاہے کرے۔ تو وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یا اللہ مجھے بھی ایک لڑکا دے دے، پاکیزہ لڑکا دے دے، نیک لڑکا دے دے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ دعا مانگو اولاد کی تو یہ مانگو کہ اللہ نیک اولاد دے، جو پریشانی کا باعث بنے اس کا کیا فائدہ۔ یا اللہ مجھے نیک لڑکا دے دے، آپ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں، آپ ہی اولادیں دینے والے ہیں، آپ ہی مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ اگر بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے یا اللہ تو مجھے بھی موسم تو نہیں ہے، بڑھے پا آ چکا ہے، بیوی میری 5 ہے، اس نے جوانی میں بھی بچہ نہیں دیا تھا، لیکن یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک لڑکا ہمیں بھی دے دے رونق۔ اللہ نے دعا سنی، اور کبھی دعا کیسے کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید ہو چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن یا اللہ جو آپ سے میں مانگ مانگ کے مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور کبھی ناکام نہیں لوٹایا، اس چیز نے جرأت کی ہے کہ یہ بوڑھا کھوسڑ بھی تجھ سے لڑکا مانگ رہا ہے، تو مجھے ناکام نہیں لوٹائے گا۔ تو نے عادت جو ڈال دی ہے، مانگتا ہوں تو خیر ڈال دیتا ہے، مانگتا ہوں تو نے کبھی ناکام نہیں لوٹایا، تو دینے والا جو ہے تو موسم تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے لڑکا دے دے۔ زکریا کی بھی اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ نے کہا ہاں زکریا ہم نے تجھے بیٹا دے دیا، نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم رکھتے ہیں، اس کا یحییٰ نام ہوگا، اور یہ ایسا نام ہے اس سے پہلے کبھی کسی کا رکھا نہیں گیا تھا، ہم نے آپ کو لڑکا جو دیا اس کا نام ہم نے یحییٰ جو ہے وہ طے کیا۔ یونس علیہ السلام نینوا والوں اپنی قوم سے ناراض ہو کر گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پکارا مچھلی والے نے تاریکیوں کے اندر کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ پاک، غلطی کمزوری اور عیب سے میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا سنی تھی، یونس کی مچھلی کے
پیٹ میں سمندر کی تہہ سے اس نے پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا سنی تھی, ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی, ہم نے اس یونس کو, وہ جو بیمار ہو چکا تھا, مچھلی کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے صحت دی تھی, ہر قسم کے غم سے اس کو نجات دی تھی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی بھی آیت کریمہ پڑھ کے خلوص سے دل سے توجہ سے دعا کرے, اللہ اس کی پریشانی اسی طرح دور کر دیں گے جیسے اللہ نے یونس کی دور کی تھی علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی مشکلات ختم ہوئی اللہ کو پکارنے کی وجہ سے, اللہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے. ان کی دعا جب تمام مشکلات دور ہو گئی تو یہ تھی, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ آپ نے حکومت بھی دی, علم بھی دیا, اب میری یہ گزارش ہے کہ جب موت آئے تو اسلام پر آئے. سارے نبیوں رسولوں نے ایک اللہ کو پکارا, امام الاولین والآخرین, سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, صبح و شام کی دعائیں, مختلف مواقع کی دعائیں, نماز کے اندر کی دعائیں, بہت زیادہ ان میں عاجزین کی ساری ہوتی تھی اور اللہ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے تھے. فرماتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ, یا اللہ, جس کو آپ دے دیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں, جس سے آپ روک لیں اس کو دینے والا کوئی نہیں, اور کسی مالدار کو, کسی بھی نصیب بخت والے کو اس کا مال اور اس کی کر و فر فائدہ نہیں دے سکتی, اب آپ سے نہیں بچا سکتی, آپ کی گرفت سے کوئی دور نہیں ہو سکتی. ماتے تھے, لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک. یا اللہ آپ سے بھاگ کر جائے پناہ اور آپ سے بھاگ کر جائے نجات نہیں ہے مگر آپ کی طرف, آپ سے بھاگ کر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے ڈر کے آپ کے قریب ہوتے ہیں. اور کسی سے کوئی ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب اللہ سے ڈرو تو اس سے بھاگ کر, اللہ کے ڈر سے بھاگ کر اللہ کی رحمت کی طرف آؤ, اللہ کی طرف ہی آؤ. اور جتنا کوئی کسی کے قریب ہوتا جاتا ہے, کسی کے نزدیک ہوتا جاتا ہے, اتنی اس کے دل سے بے تکلفی, دل کے اندر سے حجاب اور جو ہے یہ دور رہنا یہ ختم ہوتا جاتا ہے, بلکہ اس کی جگہ پر مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے اور بے تکلفی ہوتی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کے بندوں کا تعلق ہے, وہ جتنے اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ڈر پیدا ہوتا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی عبدو کا, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدے کا, اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں, وابن امتے کا, تیری بندی کا بیٹا ہوں, ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, مجھ پہ کنٹرول قبضہ آپ کا چلتا ہے. یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے مولا, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا. اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہ بات سمجھائی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ سے تعلق رکھو. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, کیا, یا عبادی کلکم ضالل, اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو, الا من ہدیتہ, مگر جس کو میں ہدایت دے دوں وہی ہدایت پر آ سکتا ہے. فاستہدونی, تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, اہدکم, میں تمہاری رہنمائی کر دوں گا, میں تمہیں سیدھی راہ پر چلا دوں. یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم, فرمایا میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلا دوں بس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں. یا عبادی کلکم عارل الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم, اے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں بس تم مجھ سے کپڑا مانگو میں اللہ تمہیں پہنا دوں. یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم, اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو, دن رات میری نافرمانیاں کرتے ہو, گناہوں کو میں معاف کرنے والا ہوں, تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں مولا تمہیں معاف کر دوں.
یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اے میرے بندو نہ تم مجھے نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم یکونوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میرے بندو تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن، تمہارے انسان سارے اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ سارے نیک بن جائیں، جتنا کوئی نیک ہو سکتا ہے سارے کے سارے نیک بن جائیں، یہ چیز میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانساکم وجنکم یکونوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے برا بننا ہے اور جتنا کو برا ہو سکتا ہے سارے کے سارے ایسے ہو جائیں، یہ چیز میری سلطنت میں، میری حکومت سے ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد فیسأل کل عبد مسألته، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن، تمہارے انسان سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ہر آدمی اپنا سوال پیش کرے، اپنی ضرورت پیش کرے، اپنی تمنا خواہش پوری پیش کرے، میں مولا اس کو دے دوں، اس کی تمنا پوری کر دوں، اس کے سوال سارے پورے کر دوں، سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، سب کے سوالات پورے ہو جائیں، یہ چیز میری سلطنت میں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں کرتی جتنا سوئی کو بڑے سمندر میں ڈبویا جائے، جو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے اس کی کیا نسبت ہے بڑے سمندر کے آگے، جتنا وہ کم کرتا ہے پانی اس سے وہ سوئی کا ڈبونا، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی میری سلطنت۔ اے میرے بندو یہ اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو، میں ان کو محفوظ کر رہا ہوں، تم عمل کرتے ہو میں شمار کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن یہ اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، جو ان اعمال کو اچھا پائے، ان میں خیر پائے، نیک عمل پائے فلیحمد اللہ، وہ تو اللہ کی تعریف کرے، اور جو ان اعمال کو برا پائے، غلط پائے، سزا والے پائے، گناہ پائے اور عذاب والے پائے فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی اللہ تعالیٰ سے روایت کر کے کہ ہم سارے کے سارے اس ایک اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز میں، اور ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اگر اگلے پچھلے جن انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے اتفاق کر لیں کہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، نفع اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہیں لکھا۔ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اگر اگلے پچھلے جن انسان سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں وہ نہیں پہنچا سکتے، اگر اللہ نے نہیں لکھا۔ جب یہ بات ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو پھر جب بھی مانگ ایک اللہ سے مانگ، اور جب بھی مدد مانگ ایک اللہ سے مانگ، اور جب بھی سوال کر تو ایک اللہ سے کر، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ سلسلہ تو اللہ سے رکھنا۔ ان رمضان کی خیر و برکات کی گھڑیوں میں، رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ وہ رونے والے، وہ گڑ گڑانے والے، وہ عظیم کے ساری والے، وہ خالق اور مخلوق، عابد معبود، ساجد مسجود کے جو رشتے ہیں، تعلق ہے، اس کو مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، تمہاری دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی پرسکون ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت،
دعا عبادت ہے، عبادت، کیونکہ آپ دعا عبادت کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، یا اللہ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ غلام کھڑا ہے، یہ نوکر کھڑا ہے، پھر رکوع کرتے ہو، یا اللہ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، غلام جھکا ہوا ہے، نوکر جھکا ہوا ہے، پھر سجدے میں سر رکھ دیتے ہو، یا اللہ میری عاجزی کی، میری انکساری کی انتہا ہے کہ میں نے اپنے جسم میں سے سب سے اشرف جگہ کو یہاں مٹی پہ زمین پہ رکھ دیا، یا اللہ راضی ہو جا، اب تو معاف کر دے، اب تو میری گزارش قبول کر لے، میرے سجدے، میرے رکوع، میری عبادتیں اور میرا رونا گڑ گڑانا، یا اللہ اب تو قبول کر لے۔ یہ ساری عبادتیں اگر آپ سارے عبادت کے جذبے کو، اس خشوع خضوع کو، اس عاجزی انکساری کو، اس مانگنے کو، اس جھکنے کو، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی اور اللہ تعالیٰ کے مشکل کشا، حاجت روا ہونے کا یقین کر کے، اور بہت بڑا ہونے کا یقین کر کے، خزانوں کا مالک اس کا ہونا یقین کر کے، جب آپ اپنی عاجزی انکساری کو پورے جسم میں سے ساری عاجزی انکساریوں کو سمیٹ کر زبان پر لے آئے تو یہ دعا عبادت بن جاتی ہے، مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اور یا اس دعا کا ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تیری دعائیں نکال نکال کے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر حشر کی سختیوں کو وہ نرمی میں بدلے گا، اور وہاں کی گرمیوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک میں بدلے گا، تیرے گناہ معاف کر کے جنت میں داخلے کا سبب بنا کے، اور پھر جنت میں تیرے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنائے گا۔ تیری ان کی ہوئی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں لائیں گے، اور ذخیرہ شدہ دعائیں وہاں تیرے کام آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سننے والے ہیں، اللہ جواب دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کی پکار کو ضائع نہیں کرتے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آندھی آئے، طوفان آئے، کھجور کا پتا نہیں گرتا، ایسے مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں۔ جب بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو یا فوراً قبول کرتے ہیں، یا کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اور یا پھر اس دعا کو ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن دعا براہ راست ایک اللہ سے ہو، دعا کے اندر کسی کا وسیلہ، کسی کا طفیل، کسی کا صدقہ اور کسی کو درمیان میں لانا، یہ دعا کے خلاف بات ہے۔ انہو لا یحب المعتدین، اللہ فرماتے ہیں دعائیں کرو، لیکن دعا کے اندر اللہ زیادتی کو، اعتداء کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ براہ راست پکارے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں پکار سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو۔ جب وہ مجھے پکارے بس لوگوں کو چاہیے نا میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ وسیلہ، یہ صدقہ تو فعل، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف کیوں؟ یا یہ شرک بنتا ہے یا یہ بدعت بنتا ہے۔ شرک اس لحاظ سے بنتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی زندے کا، کسی مردے کا، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کا، کسی جن فرشتے کا، کسی کا نیک سے نیک ہستی کا وسیلہ تو فعل صدقہ واسطہ دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنے گا، اور یہ خیال آنا، یہ بدگمانی آنا، یہ مایوسی آنا، یہ نا امیدی آنا کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا تم اتنے گناہگار ہو کہ گناہوں کے انبار، گناہوں کی گٹھریوں میں تم ڈوبے اور دبے ہوئے ہو، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے، مجھے پکارو میں اللہ تمہاری پکاروں کو سنوں گا۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھے، جو بھی کوئی نافرمانی کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اللہ کو پکار کے دیکھے، اللہ سے معافی مانگ کے دیکھے، اللہ سے بخشش مانگ کے دیکھے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ لہذا کوئی بھی دعا کرنی ہو، مشکل حل کروانی ہو، گناہ معاف کرانے ہو، اس میں درمیان میں کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ، کسی کا صدقہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر نبیوں کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں، جس کا ایک حصہ ابھی آپ نے سنا، اس میں کوئی وسیلہ، کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی نبی رسول اپنے سے پہلے یا اپنے سے افضل کا وسیلہ، صدقہ تو فعل پیش کرے، پورا قرآن خالی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی رب الوسیلہ، جن کو یہ پکارتے ہیں، کرنی بھرنی والا سمجھتے ہیں، جن کو یہ سوڑتے ہیں، وہ سارے تو ایک اللہ کے ہاں قرب اور ایک اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وسیلہ؟ وسیلہ کا معنی قرب، یعنی وہ خود اللہ کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ان کو وسیلہ بنائے بیٹھے ہیں۔
اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میری تو نہیں سنے گا، لیکن جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں، جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں، جس کا میں طفیل کہہ رہا ہوں، جس کو میں صدقے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، درمیان میں لا رہا ہوں، اس کی بات اللہ کو ضرور سننی پڑے گی، یا تو مجبور ہے اس کی طاقت کے آگے، اور یا مجبور ہے اس کی محبت کے آگے۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، نہ میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ مجبور ہے کسی کی طاقت کے آگے یا کسی کی محبت کے آگے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں بس ویسے ہی کہتا ہوں، اور میں زیادہ کسی عام نہیں کہتا، میں صرف نبیوں کا بلکہ میں صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو ایستا ایستا، گڑ گڑا گڑ گڑا کہ انہو لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر اعتداء کو، زیادتی کو پسند نہیں کرتے، اور تم نے یہ وسیلہ لگایا، طفیل لگایا، صدقے لگایا، واسطہ لگایا، یہ دعا میں زیادتی ہے، یہ دعا میں اضافہ ہے، اور یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لہذا وسیلہ صدقہ واسطہ یا شرک بن جاتا ہے اور یا بدعت بن جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض گزارش رکھیں، اور اللہ کو واسطہ دیں، اس کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دیں، اس کی صفات کا اللہ کو واسطہ دیں، اس کی قدرتوں کا۔ یہ قرآن میں دلیل موجود ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، جب تم اللہ کو پکارا کرو تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارا کرو۔ تجھے واسطہ تیرے غفور ہونے کا، تیرے رحیم ہونے کا، تیرے کریم ہونے کا، تیرے رؤوف ہونے کا، میری بگڑی بنا دے یا اللہ۔ کسی زندہ نیک بندے سے جا کر دعا کرانی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے بھی دعا کرواتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے عرض کی، جناب میری امی کفر پر ہے، آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میری ماں ہے، آپ میرے نبی رسول ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، میں درمیان میں بڑی پریشانی میں ہوں، دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد لام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا تو دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایسے لگا جیسے کوئی نہا رہا ہے۔ امی جان نے جلدی جلدی غسل کیا اور کپڑے پہنے اور دوپٹہ سر پر کرنے سے پہلے فوراً دروازہ کھولا اپنے بیٹے کے لیے، کہا ابو ہریرہ میں مسلمان ہوتی ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ زندہ آدمی سے، نیک آدمی سے جا کر دعا کرانی، اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، اور پھر دعا کسی کی پشت کے پیچھے کرنا، غیبانہ طور پر کرنا، اس کا بہت اجر ہے اپنے بھائی کے لیے۔ فرمایا تم کسی کی پشت کے پیچھے اس کے لیے دعا کرو گے، دعائے خیر کرو گے، اتنا فائدہ ہے تمہارے لیے، رب ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے، وہ تمہارے لیے کرے گا۔ تم جو کچھ اس کے لیے مانگتے جاؤ گے، رب کا فرشتہ کہتا جائے گا یا اللہ اسے بھی دے، آمین۔ میں گناہگار اس زبان سے اپنے بھائی کلمہ گو کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے اللہ کا نورانی فرشتہ کرے گا۔ تیسری بات، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ جیسے غار والوں نے پیش کیا، جیسے قرآن میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اللہ ہم نے ندا سنی، پکار سنی، ایمان لاؤ۔ ہم نے آپ کے چوکیدار، آپ کی ندا لگانے والے کی بات پر لبیک کہا، ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اپنے عمل کو بطور دلیل کے، اپنے عمل کو بطور وسیلے کے پیش کرنا یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے، یہ مومن کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا یہ مومن کا عمل ہے۔ لہذا یوں کہا جا سکتا ہے یا اللہ مجھے آپ کے نبی سے محبت ہے، یا اللہ میں آپ کے نبی کا مطیع فرمانبردار ہوں، یا اللہ میں آپ کے نبی کی اتباع کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے تو میرا کام کر دے، میری بگڑی بنا دے، یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ تمہارا نیک عمل ہے۔ لیکن یا اللہ آپ کا فلاں بندہ نیک ہے نا، ہاں وہ آپ کے قریب ہے نا، ہاں تو میرا کام کر دو۔
اس کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. قرآن حدیث سے میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ قرآن حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں. ویسے بھی عقلی طور پر یہ بات بڑی عجیب بنتی, فلاں تیرا نیک آدمی ہے, بہت مرتبے والا ہے, مقام والا ہے, تو یا اللہ میرا یہ کام کر دو. نہیں, اپنا نیک عمل پیش کرو, یا اللہ تعالیٰ کو نیک وہ اس کے اچھے ناموں کا واسطہ دو, اور یا کسی نیک آدمی سے دعا کرواؤ. یہ وسیلہ ثابت ہے قرآن اور حدیث میں. باقی رہے گی یہ بات لوگوں کی کہ اپنے سے کسی بڑے کا وسیلہ تلاش کرنا کہ میں اس کا واسطہ دوں گا. پھر وہی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے. یہ عقیدہ رکھنا, اللہ نے سب کی سنی, گناہگاروں کی سنی, نبیوں کی سنی, رسولوں کی سنی, بڑوں کی سنی, چھوٹوں کی سنی, یہ ابھی آپ نے سنی دعائیں نبیوں رسولوں کی. لیکن اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے کہ اس کا واسطہ دے دیا جائے, وسیلہ دے دیا جائے تو پھر اللہ مجبور ہے, ضرور اس کی سنتا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں. نہ اللہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے, نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے. یہ دنیا کا جو تصور ہے کہ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ میرا کام کروا, اس کو جا کے کہ یہ درمیان میں واسطہ آتا ہے, وسیلہ آتا ہے, اور وہ مجبور ہو جاتا ہے یا اس کی طاقت کے آگے یا اس کی محبت کے آگے. اللہ کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. نہ دنیا میں اللہ کو ایسا کہا جا سکتا ہے, نہ آخرت میں قیامت کو ایسا کوئی سلسلہ ہوگا. جو مانگنا ہے اللہ سے, یا اللہ مجھے سفارش کرنے والوں کی سفارش نصیب کرنا, یا اللہ مجھے سفارش کرنے والوں کی سفارش کا مستحق بنانا. ہر چیز کا مالک تو اللہ. ہم اذان سنتے ہیں, طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اذان سنیں ایسے کہیں جیسے مؤذن کہتا ہے. جیسے وہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسے کہو. اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیونکہ اس کا معنی ہے نا آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تو بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, اللہ کی پناہ مانگتا ہے, پناہ پکڑتا ہے شیطان سے بچنے کے لیے. یا اللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی, مگر یا اللہ آپ کی توفیق کے ساتھ. اور اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر, اور لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ دعا, یہ اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھے مجھ پر. کون سا؟ جو نماز کے اندر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد الرسول النبی. فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی اذان کا جواب دے کر مجھ پر درود شریف پڑھ کے, میری سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی. کتنے لوگ خسارے میں ہیں, باتیں نہیں چھوڑتے, اپنی باتیں ہو رہی ہیں, اچھے خاصے دیندار نمازی لوگ اذان کا جواب نہیں دے رہے. اور پھر اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان سننے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے, پھر دعا پڑھی جاتی ہے. کتنے ہی لوگ اس غفلت کا شکار. اور دعا کے الفاظ پر غور کیجئے. آتے محمد نل وسیلہ تھا, ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے تکالیف کو برداشت کیا, نکیلے پتھروں پر چلے, مارے کھائیں, سر میں مٹی ڈلوائی, غار میں چھپے, پتے کھائے, اپنی کمائی میدان میں لٹائی اور اپنا خون بہایا, اس دین شریعت صراط مستقیم سیدھی راہ ہمارے لیے چھوڑنے کے لیے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں آتے محمد نل وسیلہ تھا, محمد رسول اللہ کو وسیلہ عطا فرما. کیا معنی اس کا؟ یعنی اپنا قرب, وسیلے کا معنی قرب, نزدیکی, یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نزدیکی دے یا اللہ, اور ان کا مرتبہ بلند کر. ہم عرض کرتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور اونچا کر اور اپنا قرب نصیب فرما. آتے محمد نل وسیلہ تھا, محمد رسول اللہ کو وسیلہ عطا فرما, یعنی کہ اپنا قرب نصیب فرما. اور اگر وہ نظریہ ہو جو اکثریت کا ہے کہ وسیلہ کسی بڑے کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے, تو اللہ کے سامنے بھی جو ہے وسیلہ پیش ہوتا. اگر یہ نظریہ صحیح ہو تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو وسیلہ دے. رسول اللہ سے بڑا کون ہے جس کا ہم وسیلہ رسول اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں؟ فیل ہو گیا یہ نظریہ, سارا فیل ہو گیا. یہاں دعا میں آ کے فیل ہو گیا. باقی یہ رہ گئی یہ بات کوٹھے پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے,
افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری فضول باتیں شیطان بھی وہی کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی کرتا ہے اور شیطان بھی وہی کرتا ہے. یہ شیطان کی باتیں پڑھائی ہوئی ہیں. ظالم کبھی رب کو کوٹھا بنائے بیٹھے ہیں, کبھی رب کو افسر بنائے. افسر کو تو پتہ نہیں, اللہ کو تو سارا پتہ ہے. ظالموں کیا کہتے ہو تم؟ اللہ کی تشبیہ دینا کسی سے یہ کفر ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. مت مثالیں بیان کرو. فلا تضربوا للہ الامثال, قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے تم اس کے بندے ہو, ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کے نوکر ہیں, ہم اس کے غلام ہیں. ہم اس کو پکاریں, اس کو مانگیں, اس سے سوال کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یا قبول کر لیں گے فوراً, یا ذخیرہ کر لیں گے, یا کوئی مصیبت دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی اور صرف اپنے سے مانگنے کی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توفیق دے, اور پھر اللہ ہماری جھولیاں بھرے اور ہماری مرادیں پوری کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دعا کا لفظ عام ہے. اللہ کو بلانا, اللہ کو پکارنا. کبھی اس کو سوال کہا جاتا ہے, کوئی چیز مانگنی. کبھی اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے, فریاد پوری کرانی. سوال کے سلسلہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ, جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے, میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, ابھی آپ نے حدیث سنی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, اے عبداللہ جب سوال کرو تو ایک اللہ سے سوال. اور ایک دعا کی قسم ہے مدد مانگنی مصیبت کے وقت. ایاک نعبد و ایاک نستعین, خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ, آپ کے بغیر کسی سے عبادت نہیں, کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ, اور آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے. ایک اس کی شکل ہے فریاد پوری کرانی جب انتہائی مشکل میں ہو. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بدر کا واقعہ تذکرہ کیا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے, اس میں اس کی بات جو ہے وہ آئے گی. استستغیثون ربکم, جب تم فریاد طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے تمہاری فریاد پوری کی. اسی طرح مانگنے کا ایک حصہ استغفار, بخشش مانگنا گناہوں کی. اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا, سارے اللہ کی طرف توبہ کرو. من یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے بغیر کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں. فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ سے بخشش مانگو, بے شک اللہ بخشنے والے ہیں گناہوں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی اپنے گناہوں کی, یہ ایک دعا کی شکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ, اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, گناہوں کی معافی مانگو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. من لزم الاستغفار, فائدہ کیا ہے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم ورزقه من حيث لا يحتسب. جو معافی مانگنے کو, استغفار کو, بخشش مانگنے کو, استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے. استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القیوم واتوب الیہ. جو استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی دور کر دیتے ہیں, ہر پریشانی دور کر دیتے ہیں, اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں لیلۃ القدر نصیب کر دے تو دعا کیا ہے آخری عشرے کی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے معاف کر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگنا, اس کا کتنا ثواب اور اجر ہے, اور اللہ اس پر کتنے خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. ایک آدمی جنگل میں ہے, اس کے پاس سواری ہے, اس پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہے, اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس, اسی پر جو ہے وہ لادا ہوا ہے. اچانک وہ سوتا ہے, سو کے اٹھتا ہے, دیکھتا ہے سواری غائب, سامان غائب,
ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, بہت تلاش کرتا ہے, تھک ہار کے لیٹ جاتا ہے, کہتا ہے کہ بس اب تو موت ہے, صحرا میں ہوں, جنگل میں ہوں, کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے اور سواری بھی نہیں کہ بیٹھ کے کہیں چلا جاؤں, کیا کروں. اب پھر لیٹ جاتا ہے کہ موت آ جائے, چلو سکون سے لیٹ جاتا ہے. پھر آنکھ لگ جاتی ہے, اچانک اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سامان سمیت جو کھانے پینے کا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے. خوشی سے جلدی سے کہنا یہ چاہتا ہے, اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی سے زبان سبقت لے گئی, اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی کہ جلدی سے کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے وہ خوشی کی وجہ سے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکا, جلدی سے الفاظ یہ نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا. یا اللہ میرے تو گناہ بہت ہیں, زمین سے لے کر آسمان تک سمندروں کی چھاگ, بارش کے قطرات مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا میرے بندے سچے دل سے توبہ کر لے, توبہ کی 3 شرطیں پوری کر لے. پہلی شرط اس گناہ کو چھوڑ دو, نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو, آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. 3 شرطیں تو پوری کر دے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. یا اللہ میں 50 سال 60 سال 70 سال کے پاپ پہ لکیر پھیر دو, آئندہ سے نئے سرے سے مسئلہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے منظور ہے, آ جا. تو ہی نہ آیا, ہمارے فرشتے بلاتے رہے, ہم تو تمہارا انتظار کرتے رہے. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا, جب معافیاں مانگیں گے, جب شرک چھوڑیں گے, بغاوت چھوڑیں گے, یہ جو سود کا فیصلہ ہوا ہے اس کو صحیح معنی میں نافذ کریں گے اور سود کی لعنت سے نجات پائیں گے, ہمارے معاشی مسئلے حل ہوں گے. اور یہ کروڑوں خربوں کا جو ہے یہ قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا, یہ سے بھی ہماری نجات ہوگی اور لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارے گریبان چھوٹیں گے. اور جب ایک اللہ پر بھروسہ ہوگا, کسی سے ڈریں گے نہیں, جرات آئے گی, شجاعت آئے گی, بہادری آئے گی, جہاد آئے گا, ایک اللہ پر بھروسہ آئے گا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی. رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ. لیکن اگر سی ٹی بی ٹی کے چکر میں پڑے رہے, امریکہ کی غلامی کرتے رہے, سوچنے کی بات ہے, سمجھ نہیں آ رہی. امریکہ کے اندر اس کے اپنے ایوان کے اندر تو اس کی بات مانی نہیں گئی, سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کی. ہندوستان تو مان نہیں رہا, پوری دنیا کے ملک تو مان نہیں رہے, تو پاکستان کے اوپر ہی وہ چودھری بنا ہوا ہے. پاکستان اصل میں مصیبت یہ ہے, پاکستانی حکمرانوں نے اپنی بے حسی کی وجہ سے, اپنی بغیرتی کی وجہ سے, اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اپنی نفسانی اور اپنی ذاتی اور جسمانی خواہش کی وجہ سے, خود غرضیوں کی وجہ سے ان ظالموں کو یہ موقع دیا کہ جو آتا ہے انگوٹھا ان کی گردن پر رکھتا ہے, جو آتا ہے انگوٹھا ان کی گردن پر رکھتا ہے. کہہ دو اس کو صاف صاف, کہہ دو, جواب دے دو, ہم ایک اللہ کے بندے محمد کے غلام ہیں, ایک اللہ کا قانون مانتے ہیں یا مدینے والے کا مانتے ہیں. ہم کوئی سود نہیں دیتے, ہم اصل رقم واپس کریں گے جیسے جیسے ہمارے پاس ہوگی. تمہارا کیا کر لیں گے؟ جن لوگوں نے جرت دکھائی کیا کر لیا انہوں نے. سوڈان کی بات ہمارے سامنے, چیچنیا یہ بالکل چھوٹا سا ملک, چھوٹا سا خطہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو جرت دی, شجاعت دی. روس کے سامنے اپنا سر اونچا کر کے اور پورے پہاڑ ہمارے یہاں کی طرح کھڑے ہیں, جرت اور شجاعت کا نشان بنے ہوئے, اور اللہ عبرت دکھا رہا ہے بزدلوں کا, دنیا کے پیچھے بڑھنے والے ان 55 اسلامی غلاموں کو جو امریکہ اور دوسروں کے غلام ہیں. اللہ ان کو دکھا رہا ہے, چیچنیا والوں سے سبق حاصل کرو. کل اس کے نمائندے کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا خبریں تمہیں الٹی سیدھی آتی ہیں, کافر خبریں اصل نہیں آنے دیتے. کہتے اللہ کا فضل ہے, ہم روسیوں کے 20 جہاز گرا چکے ہیں, 20 سے زیادہ ہیلی کاپٹر تباہ کر چکے ہیں, 2000 روسیوں کو ہم جہنم میں بھیج چکے ہیں, اور سینکڑوں روز مر رہے ہیں. ہم پہاڑوں پر ہیں, وہ ہمارے نیچے, ہم اوپر سے ان کی پٹائی کر رہے ہیں. دور سے مارتا تھا میزائل, دور سے بم مارتا تھا, اور وہ اسلحہ استعمال کر رہا ہے جو پوری دنیا میں ممنوع ہے. اور نہتی آبادیوں پر وہ حملہ کر رہا ہے, بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والوں پر, گھروں میں بچوں اور عورتوں کو مار رہا ہے. کہتا ہے مجاہدین پہ کنٹرول کرو, مجاہدین محفوظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ٹھکانوں میں, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے علاقہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یار, اب نگاہ ہو جو تو میرا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا,
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. بارش کے لیے دعا کیجئے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجلا. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.